بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون، اس کا مقصد تمہیں بچانا ہے۔ تقوی کے صلے قرآن میں دو ہیں۔ صلہ کے معنی اس کے فوراً بعد جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے۔ تقوی کس چیز سے؟ اگر اس کا صلہ اللہ ہے تو اس کا معنی ڈرنا، اور غیر اللہ ہے تو اس کا معنی بچنا۔ تو علماء تفسیر کے نزدیک تقوی کی حقیقت اللہ سے ڈرنا اور غیر سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ ایام معدودات، یہ ایام مفعول فی ہے، لیکن اس کا یہ ظرف متعلق کتبہ کے ساتھ ہے۔ روزہ جو فرض کیا گیا ہے وہ معین دنوں کے لیے ہے۔ فمن کان منکم مریضا، جو شخص تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، یہ فا جزائیہ ہے، اس کے اول میں علیہ معذوف ہوگا، اور جس جگہ جملہ اسمیہ جزا واقع ہو فا کا لانا واجبات نحویہ میں سے ہے، اور واجبات نحویہ کو باقاعدہ فقہ کے اندر جواز اور عدم جواز میں دخل ہے۔ اگر یہ فا رہ جائے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ واجبات نحو میں سے ہے، تو پھر شرعاً بھی واجب ہوگی۔ فعدۃ من ایام اخر، اس پر لازم ہے کہ پچھلے دنوں میں وہ گنتی پوری کرے، یعنی جتنے روزے رہ گئے ہیں وہ غیر رمضان میں وہ پورے کرے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، ایک ترجمہ، جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی روزے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ آپشن ہے، روزہ رکھیں اور فَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یا وہ کسی مسکین کو فدیہ دے دیں۔ ابتدائی اسلام میں ایسا تھا، یا یہ کہ اس کے اندر لا معذوف ہے، الذین لا یطیقون وعلی الذین لا یطیقون فدیۃ طعام مسکین، وہ لوگ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے وہ روزے کا فدیہ دیں، جو ایک مسکین کو دونوں وقت کا کھانا فراہم کرنا ہے۔ یا صرفیوں کا ایک قاعدہ ہے جو ابواب کے خصوصیات ہیں کہ باب افعال وضع واضح میں سلبی معنی بھی اس کے اندر ہوتے ہیں، جو معنی اس میں پائے گئے ہوں باب افعال پر قیاس کیا جائے تو اس معنی کا سلب لازم آ جاتا ہے۔ مادہ طاقت سے ہے، اطاقہ یطیق و اطاقتاً، باب افعال پر قیاس کیا جائے تو معنی یہ خود بن جائیں گے کہ جو طاقت نہیں رکھتے، بغیر اللہ کی موجودگی کی معنی یہ بن جائے گے جو اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ بعد میں تفصیل میں واضح کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو۔ اس پر ایک مسکین کو کھانا، میری طرف دھیان کرنا ہوگا وہاں۔ دراصل میں مقرر بعد میں ہوں، مدرس پہلے ہوں، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا ہوں تو اندازہ تقریباً اتنا اندازہ ہو جاتا ہے، اس لیے اتنی میری بات سمجھی ہے، اتنی رہ گئی ہے، فلاں حصہ اس نے سمجھ لیا، فلاں حصہ رہ گیا ہے، تو پھر میں اس سے جوابی کارروائی کرتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں، تو پھر وہ مجھے جائزہ ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ بات ایسی ایسی کہنی چاہیے، اور اس کے پیشانی پر ایک ریل چل رہی ہوتی ہے جس کو ہمارے ناوی لوگ، صرفی لوگ، منطقی لوگ کہتے ہیں سوال مقدر کا جواب، اس کے پیشانی بول بول کے کہتی ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، یہ اس پر بات پر مجھے اعتراض ہے، تو اس کی پیشانی کو دیکھ کے اس کے جواب کو ہٹ کرنا یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ تو میں ادھر باتیں کر رہا ہوں تو آپ ادھر مڑ کے دیکھ رہے ہو، تو پھر مجھے کیا پتہ ہے کہ آپ نے کیا سمجھا، کیا رہ گیا۔ توجہ سے، اور خاص طور پر اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ آگے فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو آدمی اس میں زیادتی پسند کرے، یعنی جو فدیے کی مقدار بتائی ہے اس میں اگر اضافہ کر دے، ایک مسکین کے بجائے 2 کو کھانا کھلا دے، یا یہ ہے کہ روزہ بھی رکھ دے اور فدیہ بھی دے دے، جو زیادہ کرنا چاہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی جس بات میں مسکینوں کا اور دکھیا انسانوں کا نفع ہو وہ خدا کو پسند ہوتی۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ ان مصدریہ ہے، اور یہ بتاویل مصدر، یعنی صیامکم ہوگا، تمہارا روزہ رکھنا، یہ مبتدا ہوگا، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارا روزہ رکھنا، یعنی یہ جو تمہیں آپشن دی گئی ہے یا رخصت دی گئی ہے، اگر اس رخصت میں عزیمت کو اختیار کرو تو یہ زیادہ اچھی ہے۔ ان کنتم تعلمون، 2 پہلو ہیں، ایک رخصت کا، ایک عزیمت کا، ایک ایسی چوائس
جو جس میں آسانی ہے اور اس آسانی کا فائدہ انسان کو پہنچتا ہے، ایک اس میں وہ تکلیف کا پہلو ہے جس میں روحانی برتری ہے، ترقی ہے، نفس تو خطرے میں پڑتا ہے لیکن خدا کی رضا ملتی ہے، اس کا نام ہے عزیمت۔ تو چوائس میں اس پہلو کو اختیار کرنا جو زیادہ دشوار ہے اس کا نام ہے عزیمت، یعنی حالت سفر میں روزہ رکھ لینا یہ عزیمت ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ طوبى لأهل بلدة فيها النبي المهتشم